فاتحہ 3 دفعہ سورہ توحید پڑھ کر تمام مومنین مومنات اپنے مرحومین شہداء اسلام استاد سبت جعفر کی روح کو برائے سلامتی امام زمانہ ایک دفعہ صلوات بھیج رہا ہوں. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویضع المستکبرین ویہلک ملوکا ویستخلف آخرین. والصلاة والسلام على رسول ثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین نبینا سیدنا ابی القاسم محمد. وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین. روحی و ارواحنا لتراب مقدمہ الفدا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد فقط قال سبحانہ تعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا. صلوات بھیجو. عزاداران محترم، ہم آج رسول خدا، محبوب خدا، خاتم الانبیاء، وہ نبی کہ جس کے لیے پروردگار نے لاکھوں نبیوں کو بھیجا کہ اس کے لیے راستے کو ہموار کر سکیں. ہر نبی آنے والے نبی کی بشارت لے کر آیا. ہر نبی اپنی امت کو آنے والے نبی کے لیے تیار کرنے آیا. بشریت کی ابتدا سے انسان کی عقل رشد کرتی گئی، کمال تک پہنچتی گئی. انسان پہلے دن سے وہ چیزیں نہیں جانتا تھا، اس لیے پروردگار نے آہستہ آہستہ ہر قوم، ہر امت میں نبی کو بھیجا. ان کے مطابق، ان کی اذہان، ان کے ذہنوں کے مطابق، ان کے معاشرے کے مطابق، ان کے زمانے میں جو طاغوت، جو دشمن، جو کفر تھا، اسی کے مطابق معجزوں کو پروردگار نے انبیاء کو دے کر بھیجا. وقت اور زمانہ گزرتا گیا، یہاں تک کہ میرا رسول اس دنیا کے اندر جب آیا تو جہالت کا دور اس مقام پر تھا کہ لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے. جہالت اس مقام پر آئی کہ خدا کے گھر کے گرد لوگ عریاں طواف کیا کرتے تھے. جہالت اس مقام پر تھی، مگر اس زمانے کے اندر جو چیز اپنے کمال اور عوج پر تھی وہ عرب لٹریچر تھا، وہ عربی ادب تھا کہ اس زمانے کے شعراء، ادیب اس طرح عربی کو بیان کیا کرتے تھے کہ ان کے مقابلے کا کوئی نہیں تھا. پروردگار نے اس جہالت کے زمانے میں، اس
جہاں پر اتنا ادب اپنے کمال تک تھا، وہاں اپنے نبی کو قرآن کا معجزہ دے کر بھیجا. کہ یہی وجہ ہے کہ جب پہلی آیت کو، جو ایک آیت سورہ کوثر کو کعبہ کے اوپر لٹکایا گیا، تو لکھنے والوں نے یہی لکھا، ما ھذا شعر البشر، کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے. وہ اتنا جانتے تھے کہ یہ لکھنے والا، یہ بھیجنے والا کوئی شخص نہیں. اس لیے کوشش کی اس زمانے میں لوگوں نے کہ رسول خدا کے اوپر بہتان باندھے، رسول خدا کو کسی طریقے سے کوئی اور. رسول خدا ابھی قرآن لے کر آئے تھے، کچھ آیات کی تلاوت کرتے تھے، تو کسی نے کہا کہ یہ مجنون ہو گئے ہیں، کسی نے کہا کہ ان کے اوپر جو ہے وہ جن آتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو یہ جانتے تھے. دیکھیں غور طلب بات یہ ہے کہ وہ جاہل تھے، مگر یہ جانتے تھے یہ کلام انسان کا نہیں ہے. ہمارے آج کے دور کے اندر بھی سب سے بڑی مشکل یہی ہے. ہوتا کیا ہے کہ جب کسی چیز کو ڈیگریڈ کرنا ہوتا ہے، ختم کرنا ہوتا ہے، تو اس کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے تاکہ اس چیز کو خراب کیا جائے. اس زمانے میں کہ اس سے پہلے یہ کلام سرائیت کرتا، یہ گفتگو لوگوں تک پہنچتی، ابو جہل نے یہی کہا کہ یہ مجنون ہو گئے ہیں، یہ دیوانے ہو گئے ہیں، تاکہ کیا ہے لوگ ان کی بات کو ایکسیپٹ نہ کریں. آج بھی یہی ہو رہا ہے. آج بھی وہ پیغام، وہ کلام جو بشریت کی بقا ہے، جو قیامت تک کا معجزہ ہے، اس کو روکنے کے لیے، اس بات کو دوسروں تک نہ پہنچانے کے لیے پروپیگنڈا ہے. کیا ہے یہ؟ اسلام یہ تو ٹیررسٹ ہے، یہ تو دہشت گرد ہیں، یہ تو ایک دوسرے کو مارتے ہیں. یعنی اس سے پہلے کہ آپ کسی تک پہنچیں، آپ کے پہنچنے سے پہلے وہ آپ کے بارے میں گفتگو، آپ کے بارے میں اس کا اسکیچ ہو، وہ پہلے ہی آپ کو اپنے آپ سے دور کر دے. یہ نئی بات نہیں ہے جو آج ہو رہی ہے. تو اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں وہی کرنا ہے. دیکھیں کمال ہے واقعاً. امام خمینی سے کسی نے کہا کہ آپ انقلاب ایران لے کر آ رہے ہیں، آپ تو بہت پیچھے چلے جائیں گے، بیکورڈ ہو جائیں گے، 50 سال پیچھے چلے جائیں گے. تو انہوں نے بڑا زبردست جملہ کہا تھا. انہوں نے کہا تھا تم 50 سال پیچھے جانے کی بات کرتے ہو، میں تو 1400 سال پیچھے جانا چاہتا ہوں. ہاں عزیزان محترم، یعنی ہمیں بھی پیچھے جانا پڑے گا. ہمیں اس زمانے میں جانا پڑے گا کہ میرے رسول نے کیا کیا اس زمانے میں، کہ آج پوری دنیا کے اندر ہر گھنٹے کے اندر اشہد ان محمد رسول اللہ ہو رہا ہے. یہ کیا کمال کیا ہے. عبد اللہ صلی علی محمد وآل محمد. یعنی ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس عرب کے ایک ملک کے اندر جہاں 13 سال اتنی سختیاں کہ ہم برداشت نہیں کر سکتے ان سختیوں کو. ہمارے اوپر کوئی پابندیاں نہیں لگائی گئیں، ہمارے گھروں پر کوئی پابندیاں، ہمارے ماننے والوں کو تپتے ہوئے ریگستان میں لٹا کر ان کے سینوں پر پتھر نہیں رکھے گئے جیسے حضرت بلال پر تھے اور باقی اصحاب پر تھے. ہم پر کوئی سختیاں نہیں ہیں اتنی. مگر آپ دیکھیں کہ ان سختیوں کے دور میں رسول نے کیا ایسا کام کیا کہ آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ نام جو مشہور ہے وہ محمد کا نام ہے. سمجھنے کی ہے. یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہی ہے. دیکھیں دشمن پوری وہی کوشش کر رہا ہے، وہ اس وقت سے کوشش کر رہا ہے اس کو روکے، اس پیغام کو روکے، اس شخص کو روکے، اس ہستی کو روکے. دیکھیں دنیا کے جتنے بھی سائنسدان، ٹیکنالوجی، تھیورٹ، فلاسفر جب بھی آتے ہیں، جب بھی وہ کوئی اپنی ایک آئیڈیالوجی، تھیوری پیش کرتے ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ میری تھیوری ہے. آئنسٹائن آیا، اس نے کہا میری ہے. ایڈیسن نے کہا یہ میری ایجاد ہے. جو بھی شخص آیا، جو ہیومز آیا، اس نے بولا یہ میرا شک ہے، یہ میرا فلسفہ ہے. یعنی دنیا کا جو بھی شخص جتنے کمال تک پہنچا، اس نے اپنی تھیوری کو اپنے آپ سے
نسبت دی، مگر کمال ہے ان ہستیوں پر کہ یہ جتنے کمال تک چلے گئے انہوں نے کیا کہا، رب لا تقلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا، اے میرے پروردگار مجھے ایک لمحے کے لیے میرے حال پر مت چھوڑنا۔ یعنی یہ فرق ہے اس الہی نمائندے کا اور اس دنیا کے لوگوں کا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں وہی کرنا ہے جو رسول نے کیا تھا۔ میں نے پہلے بھی کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا، اور پھر میں معذرت چاہتا ہوں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ مجلس خشک ہو جاتی ہے۔ مسئلہ خشک مجلس کا نہیں ہے، مسئلہ اس عمل کا ہے، اس پیغام کا ہے۔ یعنی ہم کب تک بیٹھ کر مجلس صرف لذت کے لیے سنیں گے؟ جب تک ہمارے اپنی ذات کے اندر تبدیلی نہیں آئے گی۔ میری ذات میں سے رسول کی ذات کو ظہور کرنا پڑے گا، مجھے چلتے پھرتے اپنے آپ کو اسلام کا پیکر بنانا پڑے گا، تبھی وہ آخری منتظر آئے گا کہ جو نام محمد ہے، جس کا سایہ نہیں ہے، جس کے لیے رسول خدا نے حدیثیں کہی ہیں، جو اسلام اور قرآن کی حکومت کو قائم کرے گا، اس کو چلتے پھرتے وہ پیکر چاہیے جو کربلا میں موجود تھے۔ یعنی سمجھنے کی کوشش کریں، یہ وہ درسگاہ ہے کہ جو کسی اور کو نصیب نہیں ہے، یہ وہ جگہ ہے کہ یہ وہ مقام ہے کہ جو کسی اور کو نہیں ملتا، یہ نعمت الہی ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ مشکل ہوتی ہے، ظاہر ہے 1 گھنٹے کے لیے آپ آتے ہیں، بارش ہو رہی ہے، سختی ہو رہی ہے، سردی کا موسم ہے، اب آپ ظاہر ہے ہر انسان دیکھیں، انسان کے اندر وجود کے اندر خواہشات ہیں، تمایلات ہیں۔ انسان کا نفس کیا ہے؟ تمایلات ہے، اٹریکشن چاہتا ہے، کس سے؟ جو بھی چیز نظر آتی ہے، چاہے وہ تصویر ہو، چاہے وہ زبان ہو، چاہے وہ بات ہو، چاہے وہ خوشبو ہو، چاہے وہ ذائقہ ہو، اس کی طرف کھنچتا ہے، ہر چیز کی طرف کھنچتا ہے۔ مگر کیا ہر چیز کی طرف کھنچنے کے لیے پروردگار نے میرا نفس بنایا ہے؟ نہیں عزیزان محترم، اگر ایسا کیا ہوتا تو کبھی بھی رسول کے لیے جو آیتیں قرآن میں، سورہ جمعہ، آج آپ نے جمعے کی نماز پڑھی، جمعے کی تلاوت، سورہ جمعہ میں پروردگار نے کیا کہا؟ وَيُزَكِّيهِمْ، ہم نے ان کو بھیجا اس لیے کہ تمہارا تزکیہ کریں۔ یہ تزکیے کے لیے آئی ہیں۔ انسان کا نفس تو کھنچتا ہے، انسان کا نفس تو سننا چاہتا ہے جو اس کا دل چاہتا ہے، مگر کیا ہر چیز سننے کے لیے انسان پیدا ہوا ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو کبھی بھی کربلا کے اندر سورہ فجر کی آیتوں کی صدا بلند نہ ہوتی، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اے اطمینان پانے والے نفس اپنے رب کی طرف آ، راضیۃ مرضیہ، میں تجھ سے راضی، تو مجھ سے راضی۔ اچھا، ہمیں رضایت الہی چاہیے، ہمیں اپنے نفس کی رضایت نہیں چاہیے، ہمیں اپنے خواہشات کی نہیں چاہیے، ہمیں کسی اور کو خوش نہیں کرنا۔ روز محشر مالک یوم الدین، ہر نماز میں کتنی دفعہ نماز میں سورہ توحید، سورہ حمد پڑھتے ہیں، ہر نماز کے اندر مالک یوم الدین، یعنی مالک ہے اس روز جزا کا۔ اس مالک کے آگے کیا لے کے جائیں گے ہم؟ کہ جو خواہشیں ہماری تھیں، یا وہ کہ جو وہ چاہتا تھا؟ یہ کمال ہے۔ میرا سلام ہو مولا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کہ شب ہجرت اپنے آپ کو رسول کی ذات پہ ایسا قربان کر دیا کہ دشمن اسلام یہ سمجھ نہ پائے کہ رسالت لیٹی ہوئی یا امامت لیٹی ہوئی ہے۔ یعنی ایسا کمال دیکھا، اپنے آپ کو فنا کر دیا علی نے رسول کی ذات کے اوپر، فنا کر دیا۔ اور پھر خدا نے قرآن کی آیت نازل کر دی، مرضات، کہ اپنی مرضیوں کو بیچ دیا علی نے۔ کمال ہے، یہ رسالت سے لیا علی نے سب کچھ۔ یعنی رسالت کے بستر پر اس طرح ابو طالب کا یہ بیٹا لیٹا کہ خدا نے اپنی مرضیوں کو علی کی مرضیوں میں بدل دیا۔ کمال ہے، یہ رسالت کا کمال ہے۔ عزیزان محترم، ہم بہت سی چیزوں کو ایک اینگل سے دیکھ کر رک گئے ہیں۔ آپ ادھر سے دیکھیں کہ جہاں سے میرا چھٹا امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد، اللہم صلی علی محمد وآل، ارشاد فرماتے ہیں مور مولا کے پروردگار اس سے پہلے کہ سورج اور چاند کو بناتا، پانی کو بناتا، آسمان کو بناتا، نور محمد اور علی کو خلق کیا۔ یہ ہم نے سنی، یہ باتیں ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن کبھی تھوڑا تصور کیا کہ پروردگار نے ان کو کس طرح، کب، کیوں پہلے خلق کر دیا، اور اگر خلق کیا تو ان کا مرتبہ کیا ہے، ان کا کمال کیا ہے کہ جو مکان اور زمان سے پہلے خلق ہوئے ہوں۔
سمجھنے کی کوشش کریں. بہت سی چیزیں بعض اوقات مشکل ہوتی ہیں, نہ میرے اندر اتنا علم ہے کہ میں آپ کو بالکل ٹرانسفر کر پاؤں, لیکن جو مکان اور زمان کس کو کہتے ہیں, ٹائم کس کو کہتے ہیں؟ سورج, زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے تو اپنے گرد گھومتی ہے تو دن ہوتا ہے, ایک دن ہوتا ہے, 24 گھنٹے ہیں. پورا گھومتی ہے تو 12 مہینے ہوتے ہیں. یعنی سورج ہے, زمین ہے تو ٹائم ہے. اب سورج نہ ہو, زمین نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ ٹائم ہے ہی نہیں. کون سا ٹائم ہے؟ اب ادھر تو پتہ نہیں کون سا ٹائم چل رہا ہے. تو اب مکان اور زمان سے پہلے جو خلق ہوئے ہوں ان کو مکان اور زمان کے قید میں گفتگو میں لانا کتنا سخت ہے. سمجھنے کی کوشش کریں. یہ تو ان کا کمال تھا کہ بشریت کے لبادے میں آ کر اپنے آپ کو اس کمال تک لے گئے کہ میرا مولا کائنات کہتا ہے کفا بھی فخرن, کہ میرے لیے یہی افتخار ہے کہ پروردگار میں تیرا بندہ ہوں. نہیں سمجھنے کی کوشش. ہم لوگ, ہمارے اندر نقص ہیں جو ہم نہیں پہنچ پا رہے, ہمارے اندر نقص ہیں. ادھر کوئی چیز ایسی نہیں ہے, ورنہ میرے مولا کائنات اور رسول کی ذات نے ایسا جذب کیا ہے دشمنوں کو بھی کہ دشمن بھی مجبور ہے ان کا نام لینے پر. کمال کیا ہے. رسول خدا کھڑے ہوئے ہیں, قیدی آ رہے ہیں, قیدیوں کے ہاتھوں میں زنجیریں ہیں. رسول خدا مسکرائے. زندانی, یہ قیدی کہتے ہیں رسول اللہ آپ ہمیں اس حالت میں دیکھ کر مسکرا رہے ہیں. تو رسول نے کہا کہ نہیں, میں تمہاری اس حالت پہ مسکرا نہیں رہا, میں اس حالت پہ مسکرا رہا ہوں کہ تم جہنم کی آگ میں تھے, ان زنجیروں نے تمہیں جہنم کی آگ سے کھینچ لیا. یعنی تم کفر میں تھے, تمہیں قیدی بنا کر مسلمان لا رہے ہیں. یعنی یہ وہ نگاہ ہے کہ میرا مولا کائنات کہتے ہیں کہ میں رسول خدا کے ساتھ چل رہا تھا تو رسول خدا نے سورج کو دیکھتے ہوئے کہا کہ پہلے جب سورج نکلتا تھا تو لوگ اپنے شکم یعنی اپنے کھانے کا انتظام کرتے تھے کہ اب صبح کا ناشتہ ہے, اب یہاں درمیان میں آ گیا ہے دوپہر کا کھانا ہے, اب غروب ہو گیا ہے تو رات کا کھانا ہے. مگر کمال ہے کہ جیسے ہی اسلام آیا اب لوگ سورج کو دیکھ کر اپنی عبادتوں کے وقت کو معین کرتے ہیں. یعنی کتنا بدل دیا انسان کو, یہ کمال ہے. عزیزان محترم, نبوت وہ ہے کہ پروردگار قرآن میں کہتا ہے کہ الم تری کیف ضرب کلمۃ الطیبہ کشجرۃ الطیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء, کہ پروردگار کہتا ہے کہ میں کلمہ طیبہ کی مثال جو ہے شجر طیبہ, شجر کس کو؟ درخت کو کہتے ہیں. ایسا درخت کہ جس کی جو بیس ہیں, جس کی جو جڑیں, روٹس ہیں وہ مضبوط ہیں, اور جس کی جو شاخیں ہیں وہ آسمانوں کی طرف ہیں. یہ ہے شجر طیبہ. یہ جو اصل, میں اگزامپل دیتا ہوں کہ لوگوں کو اگزامپل سے زیادہ سمجھ میں آئے گا. گارڈنر جو ہوتا ہے جب وہ کوئی درخت لگاتا ہے تو اس کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ وہ درخت پلانٹ کرے, چاہے وہ فروٹس کا ہو, ایپل کا ہو, کوئی بھی ہو. اصل اس کا مقصد کیا ہے؟ درخت پلانٹ کرے. اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ یہ چلے, پھل نکلے. لیکن سائڈ پر گھاس پھوس نکل آتی ہے. جو کائنات کا باغبان ہے, جو اس کائنات کا گارڈنر ہے, جو خالق ہے, اس نے اصل یہ شجر طیبہ لگایا ہے کہ جس کا اصل ثمر یہ انبیاء, یہ ائمہ اور یہ اولیاء ہے, یہ اس کا اصل. اب یہ جو درمیان میں گھاس ہے نا, یہ اس کا مقصد نہیں تھا, یہ تبھی تھا کہ نیچر یہ نکل آئی ہے, جس میں سے یہ کفر ہے, یہ فرعون ہے, یہ نمرود ہے. اب یہ ثابت نہیں ہے, یہ فکس نہیں ہے, یہ طبیعت کے اندر ہے, نیچر کے اندر ہے. انہوں نے ختم ہو جانا ہے. اصل جو چیز باقی رہ جائے گی وہ وہی الہی نمائندے ہیں جس کو پروردگار نے بھیجا ہے. اور ان کی آپس میں اتحاد ایسا ہے کہ اگر ایک کمرے کے اندر سارے نبیوں کو جمع کر دیا جائے تو ان کے درمیان میں اختلاف نہیں پایا جائے گا. کمال کیا ہے؟ کیونکہ یہ اصل ان کا روٹس ان کی ثابت ہیں, اور یہ خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے نمائندے ہیں. ان کا مقصد ایک ہی ہے. مگر جو آپ دنیا کے دیکھ لیں, دنیا کے حکمرانوں کو دیکھ لیں, دنیا کے غاصبوں کو دیکھ لیں, آپس میں اختلاف کرتے ہیں آپس کے اندر. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ختم ہو جانا ہے. نبوت کا بیس خدا کی طرف سے بھیجا ہوا نظام ہے.
نظام ہم بھی بنا سکتے تھے، نظام ہم نے بھی بنایا، نظام آپ بھی بناتے ہیں، نظام پوری دنیا بنا رہی ہے پچھلے کئی سالوں سے، لیکن صحیح سسٹم نہیں دے پائی ہے۔ کیوں دنیا پریشان ہے؟ دنیا پریشان اس لیے ہر طرح کا اکنامیکل ماڈل فیل ہو گیا ہے، سوشل ماڈل فیل ہو گیا ہے، ہر چیز کا ماڈل فیل ہو گیا ہے۔ کیوں انتظار کر رہی ہے کہ کوئی ماڈل دیا جائے، اور وہ کون دے گا؟ وہ سوائے قرآن کے کوئی اور نظام شریعت نہیں ہے۔ اس کو ہم کیسے دیں گے کہ جب تک ہم اس کے ماننے والے اس کی پریکٹس نہیں کریں گے؟ دیکھیں، لوگوں کی دنیا کی نگاہ اس سیویئر کی طرف ہے کہ جو آنے والا ہے۔ آنے والا کیا لے کر آئے گا؟ یہ مہم سوال ہے، یہ ہمارے درمیان میں، ہمارے دلوں میں یہ سوال ہونا چاہیے۔ بہرحال میں اس پہ گفتگو اپنے آخری، کیونکہ وقت بہت محدود ہے اور مطالب بہت زیادہ ہیں، بلکہ کوشش یہی کی ہے کہ کم سے کم اور دیا جائے تاکہ ہر طرح کا شخص جہاں سے اٹھے تو وہ اللہ سے بھی راضی ہو اور ہم سے بھی راضی ہو۔ ہم تو مجلس پڑھتے وقت تو بس یہی خوف ایک دل میں بیٹھا رہتا ہے کہ پتہ نہیں لوگ راضی ہوں گے کہ نہ ہوں گے۔ خدا کو تو رات کو راضی کر لیں گے، سجدے میں گھس کے پروردگار تیرے ہی بندے تھے، اب کیا کریں، ان کا بھی تو دل خوش کرنا تھا، وہ بھی ناراض ہو جاتے تو خود ہی کہتا ہے کہ میری مخلوق کو بھی ناراض نہ رکھ۔ تو ہمیں لوگوں کو بھی راضی رکھنا ہے۔ پروردگار تو لطف اس کا یہی ہے، پروردگار کہ حضرت عیسیٰ کو پروردگار نے یہی کہا کہ نہ جانے میرے بندے کو شاید معلوم نہیں کہ وہ مجھ سے کیوں اپنے چہرے کو موڑتا ہے، اسے پتہ چل جائے کہ میں اس سے کتنی محبت کرتا ہوں تو وہ شوق ہی سے مر جائے گا۔ عزیزان محترم، پروردگار کیا کہتا ہے؟ توبہ کرو، پلٹ آؤ، میں تو تم سے محبت کرتا ہوں۔ ان اللہ یحب التوابین، کہ بے شک خدا توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ لیکن کیا کرے، انسان کا نفس اتنا سخت ہے کہ لوگوں کو راضی کرنا بڑا سخت ہے، اور آج کل کے دور میں تو لوگوں کو راضی کرنا بہت ہی سخت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہر کسی کا اب ماشاءاللہ انٹرنیٹ ہے، ٹی وی ہے، سب کچھ ہے، ہر طرح کی لوگ مجلس بھی سنتے ہیں، یہ بھی سنتے ہیں، تو اتنا کمپیریزن شروع ہو جاتا ہے، وہ مولانا نے اس طرح نہیں کیا، وہ اس طرح کرتے ہیں، وہ اس طرح کرتے ہیں، وہ اس طرح، تو بڑا سخت ہو جاتا ہے کہ وہ ایک اس رول ماڈل کے اندر اپنے آپ کو انسان فکس کرے۔ مگر بہرحال انسان کو پیغام تو دینا ہی ہے، اب چاہے کتنوں کو اچھا لگے، کتنوں کو برا لگے، اور پھر مسئلہ نہیں ہے، میں نے پہلے بھی جب آیا تھا لاسٹ ٹائم میں نے یہی کہا تھا کہ پتہ نہیں، بہرحال ہم تو ہر مجلس کو پوری کوشش کرتے ہیں کہ جو حق ہے کوشش کرتے ہیں کہ حق کو ادا کیا جائے، اگلی دفعہ کوئی بلائے نہ بلائے، لیکن آپ لوگوں نے تو اتنی تیزی کی کہ مجھے اترنے ہی نہیں دیا، واپس ایران واپس مجھے بلا لیا۔ لیکن یہ لطف ہے کیونکہ پیغمبر خدا کی مجلس کا پڑھنا بہت بڑی سعادت ہے۔ ہم شاید اپنی چیزوں کو عادی لیتے ہیں کہ ہمارے لیے تو نارمل ہے، لیکن وہ شخص کے لیے کہ جو رسول خدا کا ذکر کر رہا ہو، اس کے لیے بڑا کمال ہے۔ آپ سمجھ نہیں رہے، رحمت للعالمین ہے، محبوب خدا ہے، یعنی میں محبوب خدا کا ذکر کرنے آیا ہوں کہ جس کو پروردگار محبوب کرتا ہے، جس کو پروردگار اپنی بارگاہ میں جب بلاتا ہے تو جبرائیل بھی پیچھے رک جاتا ہے کہ اب میرے حدود ختم ہو گئے ہیں۔ وہ محبوب کے جو خاک میں سر رکھتا ہے، شکر کرتا ہے، استغفار کرتا ہے کہ کہنے والوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کے لیے تو قرآن میں آیتیں نازل ہو گئی ہیں، آپ کیوں استغفار کرتے ہیں؟ تو میرا رسول کہتا ہے مگر کیا میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ رہوں؟ یعنی یہ حقیقت ہے، میں اپنے آپ کو دیکھوں کہ میں کہاں ہوں، اور ہمیں اپنے آپ کو یقیناً دیکھنا ہے۔ صرف میں تنہا مسلمان، میں تنہا رسول کی ذات کو صرف لبوں سے کہتا ہوں کافی نہیں ہے۔ عزیزان محترم، میں اپنے گھر کو دیکھوں، میرا گھر کیسا ہے، میرے گھر میں کیا ہے، میرے گھر کا ماحول کیسا ہے۔ آئیں رسول کے گھر کو دیکھیں، رسول کی کتنی ازواج ہیں، رسول کا حضرت خدیجہ کے ساتھ رابطہ، حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد رسول خدا ساری زندگی حضرت خدیجہ کو یاد کرتے رہے۔ مگر کیا وجہ تھی؟ کیا بیوی صرف بیوی نہیں؟ عزیزان محترم، علامہ طباطبائی مفسر تفسیر المیزان کی جب زوجہ کا انتقال ہوا تو ڈانٹے مار کر گریا کر رہے ہیں۔ لوگوں نے بولا علامہ آپ اتنا گریا بیوی کے لیے؟ کہتا ہے تمہیں نہیں پتا کہ میں جس کمال تک پہنچا ہوں اس میں میری زوجہ کا حال تھا۔ میں رات کو 3 بجے بھی تفسیر لکھ رہا ہوتا تھا، یہ گرم چائے کا پیالہ لے کر کھڑی ہوتی تھی۔ اسلام نے یہ دیا، حضرت خدیجہ نے جو اسلام کی اور جو رسول خدا کی، کہ لوگ دشمن تھے اس وقت۔ آپ تصور کریں گے، جو آپ میں سے ماشاءاللہ بہت سارے لوگ حج پہ گئے ہوں گے، غار حرا کتنا سخت ہے اوپر چڑھنا،
ابھی تو پھر بہت بہتر ہو گیا ہے. اس زمانے میں غار ہرا پر وہ میری بیوی چڑھ کر جاتی تھی رات کی تنہائی میں رسول خدا کو کھانا دینے کے لیے. یعنی اٹس ناٹ اسمال تھنگ. آج کل کی ہماری زوجہ بیویوں کو ذرا سا آپ کو کام کہہ دیں تو وہ اکھڑ جاتی ہیں. ذرا سا کوئی کام کہہ دیں دین کے لیے ہیلپ کر دیں یہاں جا رہے نہیں, کیونکہ اتنی مٹرلسٹک ورلڈ ہو گئی ہے, لائف ہو گئی ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو, ان سنتوں کو, ان مورل ویلیوز کو اپنے گھروں میں لانا پڑے گا. عزیزان محترم, اگر یہ جو نسل جو بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں اگر انہوں نے اپنی نسلوں پہ کام نہیں کیا تو جو کام کیا ہے تبھی وہ جوان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن اگر آنے والی نسلوں پہ کام نہیں کیا تو ہلکے ہلکے معاملہ بہت دور ہو جائے گا. لبرل, سیکولر, اور شو کے فائن چلتا ہے, سب چلتا ہے, کوئی بات نہیں, یہ بھی چلتا ہے وہ بھی چلتا نہیں. ایسے نہیں ہو سکتا. اسلام ایک ثابت نظام ہے. اگر اسلام میں چلتا ہوتا یا کچھ گنجائش ہوتی تو کبھی بھی قرآن کی آیت نازل نہ ہوتی, یوم اکملت لکم دینکم, کہ آج ہم نے تمہارے دین کو کامل کر دیا ہے. کبھی نہیں ہوتی, کبھی آتی نہیں, بولتے نہیں بھی گنجائش ہے, نہیں, کامل کر دیا, یعنی اب دین مکمل ہو گیا ہے. اب میں اپنی خواہشات کے لیے یہ نہ بولوں کہ جو میرا دل چاہتا ہے تو میں کر لوں, میرا دل نہیں چاہتا تو میں یہ کر لوں. نہیں عزیزان, اور یہ سب گھر کے ماحول سے ہوتا ہے. آپ اپنے گھر کے ماحول کی بہت فکر کیجئے. آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں, باہر معاشرہ آپ کے اس اسلامی ویلیوز کے تضاد میں ہے. یعنی ویسے نہیں ہے, سسٹم تو بہت اچھا ہے, روڈ اچھا ہے, قانون اچھے ہیں, سب اچھا ہے, لیکن جو کلچرل, جو فیملی بانڈنگز ہیں, جو ایک انسان کا بیہیویئر ہے, وہ بالکل اگینسٹ ہے. وہ بالکل, آپ حجاب آپ چاہتے ہیں باہر بے حجابی ہے, آپ چاہتے ہیں ہر جگہ اچھا ماحول ہو, باہر جو ہے وہ الٹے سیدھے کام بھی ہو رہے ہیں. تو ایسے میں وہ بچہ جو باہر جاتا ہے, باہر کچھ اور دیکھتا ہے, گھر کچھ اور ہے. تو آپس میں کیا ہے کہ ہر کوئی تو اتنا فلاسفر نہیں ہے جو ان چیزوں کو ایگزامائن کر لے کہ وہ پیرالل نہیں, ٹکراؤ ہے. شخصیت دو ہو گئی ہے, باہر کوئی اور شخصیت ہے, گھر میں کوئی اور شخصیت. کیوں؟ گھر میں بابا ماما نے بولا اسلام, پرہیز, حجاب, اور ظاہراً تو ٹکن حجاب ہو گیا ہے, لیکن باہر تو کچھ اور ہے. باہر فلسفہ بھی اسٹرانگ ہے, کیونکہ ماں باپ اسٹرانگ نہیں ہے. بچوں کا ہے, ذرا سوال بچے کرتے ہیں, کوئی ضرورت نہیں ہے, تم کہاں اٹھتے بیٹھتے ہو, یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیوں, یہاں نہیں جاؤ, وہاں نہیں جاؤ. ٹل ہاؤ وی کین ڈو دس. ہمیں اپنے گھر کو کھولنا پڑے گا. ماں باپ کو میں کہہ رہا ہوں, خاص طور پہ جن کے بچے جوان ہو رہے ہیں, انہیں اپنے آپ کو کھولنا پڑے گا. رسول خدا کی سیرت پر عمل کریں کہ بچوں کو پہلے سلام کرتے تھے, یعنی گیو دیم روم, تاکہ وہ آپ کو بتائیں کہ باہر کیا مشکل ہے. ہم اپنے آپ کو اتنا ظاہری مذہبی کر دیتے ہیں, بچہ گھر میں آ کے بات ہی نہیں کر پا رہا. پھر کیا کرتا ہے؟ پھر وہی کرتا ہے جو میرے چھٹے امام نے کہا کہ اگر تم اپنے بچوں تک نہیں پہنچے تو مرجئے ایک اس وقت فرقہ تھا جن کے عقائد خراب تھے, وہ تمہارے بچوں کو لے جائے گا. لے کے آئے باہر, بچے چلے جائیں باہر, گون. بچے کا رول ماڈل کیا ہے؟ اسپائڈر مین, سپر مین, بین 10 سب ہے. حضرت قاسم رول ماڈل نہیں ہے, حضرت علی اکبر رول ماڈل نہیں ہے. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ہم تو اس وقت تو ہنسنا تمہارے لیے رسول کی ذات کو قرار دیا. کہاں ہے یہ رسول کی ذات؟ میرے لیے کہاں ہے؟ کتنا میں فالو کرتا ہوں. عزیزہ نے محترم, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ ہی ایک سب سے بڑا پیغام ہے کہ گھر کو دین رسول خدا کو اجاگر کریں, گفتگو کریں, نشست کریں, بات کریں. سوال کرنے دیں, نہیں آتا جواب, کوئی مسئلہ نہیں ہے. مگر رسول خدا کے پاس کچھ ایک شادی شدہ جوڑا آیا, کہا کہ رسول خدا اپنے بچے کی تربیت, اولاد کی تربیت کریں. کہہ رہا اپنی شادی سے کئی سال پہلے اپنی تربیت کرو, پھر اپنی اولاد کی تربیت کرو. یعنی پہلے مجھے اپنی تربیت کی ضرورت ہے. تو ہمیں اپنی تربیت کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں کہ رسول خدا کس طرح گھر کے اندر ہے, کس طرح باہر ہے. مولوی نے مثنوی کے اندر ایک واقعہ نقل کیا کہ ایک کسان تھا ایک گاؤں میں, اس کے بہت سارے مسائل تھے. اس نے سنا ہوا تھا کہ برابر والے گاؤں میں ایک شخص ہے, ایک بزرگ ہستی ہے جس کے پاس سارے سوالوں کے جواب ہے. تو اس نے کہا کہ میری فصل آ جائے, یعنی میں اس کو کراپ کر کے پیسے سے میں جاؤں. وہ گیا, پہنچتا گھر پہنچا, اس نے دروازہ کھٹکھٹایا, پوچھا کہ شیخ صاحب ہیں؟ تو اندر سے خاتون آئی. انہوں نے جو ہے وہ, کون شیخ؟ کوئی شیخ نہیں رہتا یہاں. برا بلا بولا. کہتے وہ شیخ جو بتاتے مسائل, وہ نکما, وہ نہیں ہے گھر پہ. یہ چلے گئے. بڑا تعجب ہوا, اپنے ذہن میں بڑا ایک شخصیت کو بنا کر لائے تھے کہ بڑی شخصیت ہے, یہ پتہ نہیں کہاں میں آ گیا. گئے تندور کی دکان سے, پوچھا کہ شیخ صاحب کو جانتے ہیں؟ کہتا ہاں شیخ صاحب.
وہ لکڑیاں لینے گئے ہیں جنگل, لکڑیاں لا کے بیچتے ہیں, میرا تندور چلتا ہے, ان کا بھی گزارا ہو جاتا ہے. تو جنگل اشارہ بتا دیا, چلتے چلتے جنگل پہنچے. جنگل بڑا گھنا تھا, بہت زیادہ ایک دم درخت, ہو ان کو تھوڑا خوف پیدا ہوا کہ کہیں جانور نہ آ جائے مجھے کو کھا نہ لے. تو ابھی سوچ کر مڑ رہے تھے یہ کسان, تو دیکھا کہ ایک وہی بہت پتلا سا کمزور سا شخص آ رہا ہے چلتا ہوا. ابھی یہ پہنچے, ان کا آپ شیخ صاحب کو جانتے ہیں؟ کہا ہاں میں ہی تو ہوں شیخ صاحب. کہہ رہے اچھا میں فلانی جگہ سے آؤں, میرے سوال. کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے بیٹھ جاتے ہیں. آپ بیٹھے, جیسے ہی بیٹھے تو دیکھا ایک شیر جو ہے وہ آ رہا ہے, اس کی پیٹھ کے اوپر لکڑیاں رکھی ہوئی ہیں. اب یہ ایک دم گھبرا گیا کسان کہ یہ پتہ نہیں شیر کھا نہ جائے. ان کا نہیں گھبراؤ نہیں, کچھ نہیں کہے گا. شیر بھی درمیان میں آ کے بیٹھ گیا. اب یہ سوال پوچھ رہے ہیں اپنے کسان, اپنے کھیت, اپنے اسپرچول مسائل, اپنی عبادت, سب پوچھا, سب جواب دے دیا شیخ صاحب نے. اب یہ اٹھے تو کہنے لگے کہ شیخ صاحب میں نے جتنا آپ کے بارے میں سنا تھا میں نے اس سے کہیں زیادہ آپ کو پایا, لیکن میرے ذہن میں ایک معمہ ہے جو حل نہیں ہو رہا. کہتا آپ اتنی بڑی شخصیت, مگر آپ کے گھر میں جب میں گیا تو آپ کی نوکرانی کتنی بدتمیز ہے جو آپ کے بارے میں کیسے گفتگو ہے. تو اس نے بولا کہ چپ ہو جاؤ, وہ میری نوکرانی نہیں ہے, وہ میری زوجہ ہے. کہتا اس کو میں کئی سال سے تحمل کر رہا ہوں, برداشت کر رہا ہوں, تو جنگل کا شیر آج میرے آگے گھٹنے ٹیک کے بیٹھا ہوا ہے. تو بات یہ ہے کہ ہمیں نہیں پتہ ہمارا امتحان, خدا نخواستہ خواتین ناراض نہ ہو جائے میرے سے اس بات پہ کہ نہ, یہ دونوں کے لیے ہے, وائس ورثہ بھی ہے. بعض خواتین اس کمال تک پہنچ گئی ہیں کہ ایک شخص جب گھر میں داخل ہوتا ہے تو اپنے آفس کی ساری پریشانیاں, سارے روڈ کی ٹریفک جو ہے وہ گھر پہ. جبکہ سنت کیا ہے, روایت کیا ہے کہ جب تم گھر میں داخل ہو تو اپنی پریشانی کو باہر رکھو اور اپنے چہرے پر مسکراہٹ لے کر آؤ. روایت ہے. خالی ہاتھ گھر میں مت جاؤ, کچھ ہاتھ میں چیز ہو جو تمہارے بچے کے لیے ہو. بیوی کے لیے کیا ہے کہ تم جتنی بھی تمہارے گھر میں پریشانی ہے, کچھ بھی ہو, جیسے ہی تمہارا شوہر آئے اپنے چہرے پر مسکراہٹ لے کر آ کر اس کو ویلکم کرو. یہ اسلام ہے عزیزان محترم. کہاں ہے یہ اسلام؟ ہم تو اتنے ہوتے ہیں کہ ہم تو کسی کو شکل دیکھو نا, جبکہ مومن کے چہرے کو مسکرا کر دیکھنا عبادت ہے. آپ کو مومن نظر آئے, مسکرا کے دیکھیں اسے, عبادت ہے. ہم لوگ واقعاً اصل یہ بیسکس ہیں. اب آپ بولیں گے مولانا صاحب بہت سادی باتیں کریں, بس سادی باتوں میں تو ہم پھنسے ہوئے ہیں. ہماری سادی باتیں حل نہیں ہوتی ہیں. ہم کہتے ہیں جی وہ فلسفے کا وہ وجود کا مسئلہ حل کریں, واجب الوجود, امکان الوجود, اور پتہ نہیں کیا کیا. بھائی بیسک ہمارے مشکل کے اندر ہیں. وضو کرنا ہمیں صحیح طرح نہیں آتا, نماز میں خشوع خضوع نہیں پیدا ہو رہا, جس کو آپ سارا دن سجدے کر رہے ہیں 5 وقت, اس سے رابطہ نہیں ہو پا رہا. اور بحث کریں جی وہ اس کی وہ فلانے مجتہد نے یہ کہہ دیا, فلانے مجتہد نے یہ کہہ. میں کتنا لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہوں, لوگ بیسک. خدا ایک لمحہ ہمارا حساب کر رہا ہے, ایک لمحہ. قرآن میں کہتا ہے علیم خبیر, میں باریک بین ہوں. خدا کہتا ہے کہ اگر رائی کے دانے کے برابر کوئی عمل زمین کی گہرائیوں میں ہوگا یا آسمان میں چھپا ہوگا, میں روز محشر اسے موجود کر دوں گا, رائی کے دانے کے برابر. اور میں اپنا کتنا وقت کن کاموں میں لگاتا ہوں, سمجھنے کی کوشش کریں. ہمارے وہ جو ایک وارث ہمارے درمیان میں ہے, اس کو پیور شخص چاہیے, پیور, صاف, جیسا ہے اندر بھی ویسا ہی ہو. منافقت نہیں چاہیے. ظاہراً میں بڑا دیندار, بڑا اچھا, یہ وہ, اور جب میں بیٹھوں تو اس کی برائی, اس کے پیچھے یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. میری خلوت چاہیے اس وقت کے امام کو کہ واقعاً وہ انتظار کر رہا ہے, وہ منتظر ہے. آج جمعے کا دن ہے, اور ویسے بھی جمعے کا دن ظہور کا متوقع دن ہے. آج ہم میں سے, میں اپنے آپ سے کہوں گا, میں آپ سے نہیں کہہ رہا, میں اپنے آپ سے, کیا صبح اٹھ کر میں نے اپنے وقت امام کو یاد کیا؟ میں نے پکارا, اینا سبب متصل بین ارض و سما, کہاں ہے جو زمین اور آسمان کے متصل ہونے کا سبب؟ اینا بدم مقتول و کربلا, کہاں ہے جو کربلا کا بدلہ لے گا؟ یعنی میری نگاہوں نے ڈھونڈا. میں گیا ابھی آپ کے سامنے 40 میں کربلا میں, آپ یقین کریں,
میں کیونکہ بہت امام پر ذکر کرتا ہوں تو سب سے زیادہ میں اپنے آپ اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں. اب یقین کریں میں نے اپنی گناہ گار آنکھوں سے میں نے بہت مسجد سیلا میں ڈھونڈا میرا وقت کا امام مجھے میں نے کربلا کے حرم میں امام حسین کے اندر اس رش کے اندر شاید کوئی ایک شخص نظر آ جائے کہ جس کے لیے میری آنکھیں بچپن سے ترس رہی ہیں, جس کے لیے میں کہتا ہوں کہ متا ترانا, کہ میں کب دیکھوں گا تجھے, کہ جب میں پوری مخلوق کو دیکھ سکتا ہوں امام زمان, میں تجھے کب دیکھوں گا, آخر یہ میری آنکھیں کب تجھے دیکھیں گی. کتنی میری زندگی کے ایام گزرتے چلے جا رہے ہیں مولا, اندھیرا میری زندگی میں ہے, کہیں میں دنیا سے ختم نہ ہو جاؤں. اے میرے پروردگار, میری نگاہوں کو میرے وقت کے امام کی زیارت کرا دے. ارے وہ امام کہ جو ہم سے زیادہ ہمارا انتظار کر رہا ہے. ہاں جان محترم, ایک معتبر کتاب میں, بس میں آپ کی زحمتوں کو تمام کرتا ہوں, وقت معین جو ہے وہ پہنچ چکا ہے. ایک بہت معتبر کتاب کے اندر جو ہے وہ میں 15 شعبان کی رات کو کم میں بیٹھا ہوا تھا, تو ایک کتاب میں نے کھولی, شاید امام زمانہ ایک پیغام مجھے دینا چاہتے تھے, کہ دیا انہوں نے, بہت بڑا پیغام تھا. کتاب میں تھا کہ ایک شخص ہے, دکاندار تھا, یہ ہربل کی دکان تھا, تو 2 شخص آئے اس کے پاس, کہا کہ ہمیں کافور اور سدر چاہیے. کافور اور سدر آپ جانتے ہیں کہ جب کسی کی میت ہو جائے تو اسے 3 غسل دیے جاتے ہیں, ایک کافور سے, ایک سدر سے یعنی بیری کا جو پاؤڈر ہوتا ہے, اور ایک صاف پانی سے. کافور سدر جو ہے وہ ہربل کی دکانوں سے ملتا ہے, وہ لینے آئے. دکان والے نے کہا, دیکھا کہ یہ 2 جو شخص ہیں یہ ہمارے اس ایریے کے نہیں ہیں. کہا آپ کا تعلق اس علاقے سے نہیں ہے, آپ کہیں اور سے لگتے ہیں, آپ کا گفتار, آپ کا کردار, آپ کا گیٹ اپ. تو کہے تمہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے, تم ہمیں کافور صدر دے دو. اس نے بہت اصرار کیا کہ نہیں آپ بتائیں آپ کہاں سے آئے ہیں. تو اس نے کہا کہ ہم وقت کے امام کے ساتھ ہوتے ہیں, ہمارے ایک ساتھی کا انتقال ہو گیا ہے, ہمیں امام نے کہا ہے کہ تمہاری دکان پہ جاؤ. اب جب اس نے یہ سنا عزیزان محترم, یہ تو گریا اور زاری شروع کر دیا. اس نے کہا کہ خدا کے لیے مجھے وقت کے امام سے ملا دو. بہت ان کی پاؤں پڑ گیا, لیکن انہوں نے کہا نہیں ہمیں اجازت نہیں ہے, ہمیں جتنی اجازت تھی بس ہم نے تمہیں بتا دی, اس سے زیادہ ہمیں اجازت نہیں ہے. اس نے بہت اصرار کیا. جب بہت اصرار کیا تو ان 2 لوگوں نے کہا کہ ہم ایک شرط پہ تمہیں لے جاتے ہیں, کہ ہم تمہیں لے تو جائیں گے, لیکن اگر امام نے اجازت دی تو ملاقات کر دیں گے, ورنہ تمہیں واپس بھی. اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے. اس نے اٹھایا سامان, دکان بند کی, چلا. چلتے 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 راستے میں پانی آ گیا, دریا سا. تو دیکھا کہ وہ دونوں شخص پانی کے اوپر چلنا شروع ہو گئے. اب یہ کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے کہ میں کیا کروں. تو انہوں نے کہا کیا ہو گیا ہے. کہا کہ میں کیسے پانی کے اوپر چلوں. کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو, خدا کو آخری حجت کا واسطہ دو اور پانی پہ چلنا شروع کر دو. اس نے ویسے ہی کیا, دیکھا یہ بھی پانی پہ چلنا شروع ہو گیا. چلتے چلتے پانی میں جہاں کہیں درمیان میں یہ پہنچا تو بادل آئے, کالے بادل. اچانک سے بارش شروع ہوئی. جیسی بارش شروع ہوئی اس کے کپڑے بھیگنا شروع ہو گئے, گیلے ہونا شروع ہو گئے. اچانک سے اسے خیال آیا کہ میں نے اپنی دکان کی چھت پر صابن سوکھنے کو رکھے ہوئے تھے, کہیں وہ گیلے تو نہیں ہو گئے. جیسے ہی یہ خیال آیا یہ پانی میں ڈوب گیا. ہاتھ پاؤں مارتا رہا. ان دونوں شخصوں میں سے ایک شخص نے اس کو مڑ کر کہا, تجھے نہیں جانتا کہ تو کس کے پاس جا رہا ہے اور تیرا خیال کس طرف ہے. یعنی اپنی کنسنٹریشن کو جو ہے وہ تمرکز کو, اپنی سوچوں کو تمرکز رکھو, سینٹرلائز رکھو. پھر اٹھا, پھر اس نے بسم اللہ پڑھی, واسطہ دیا. چلتے چلتے ایک کنارے پر پہنچے. کچھ فاصلے پر ایک سبز رنگ کا, گرین کلر کا خیمہ لگا ہوا تھا, ایک نور سا نکل رہا تھا. انہوں نے اس کو روک دیا, کہا یہیں روک جاؤ, بس ہم اس سے زیادہ نہیں, ہم امام کے پاس. اب وہ جو جملے امام نے کہے ہیں وہ بہت بڑی عبرت ہے ہمارے لیے. گئے, بات کی. انہوں نے کہا مولا ہم نہیں چاہتے تھے مگر اس نے بہت اصرار کیا, ہم اسے لے کر آئے. تو مولا نے کیا کہا, وہ جو کتاب کے اندر یہ واقعہ کوٹ ہے کہ مولا نے بڑے غصے کے لہجے میں کہا کہ جس کی سوچیں صابن میں ہوں وہ ہمارے کسی کام کا نہیں. ہاں عزیزان محترم, وہ اس کی دکان گیائی کی تھی, ہربل کی تھی, اس کی پروڈکٹ صابن تھی, وہ اس میں اس کا ذہن تھا. میں عالم دین ہوں, میری سوچیں میری مجلس میں ہیں, میری کتاب میں ہیں, میرے درس میں ہیں. اسی طرح آپ کا جو بھی کام کاروبار ہوگا, آپ کی ہماری سوچیں, ہمارا اپنا صابن جدا ہے. امام کہاں ہے,
ہم اپنی اسی سوچوں کے اندر ہیں. آپ عزیز ہیں، ابھی ہم یہاں سے اٹھیں گے، ہم اپنے کام میں اپنا ٹوٹ چلے جائیں گے. امام آئے نہیں آئے کیا ہو گیا، آج جمعے کا دن گزر گیا، سے کیا فرق، امام نے کوئی بات نہیں. عزیزان محترم، اگر اس طرح چلتے رہے تو کاروان آئے گا، صدا دے گا، ہم رہ جائیں گے، وہ گزر جائے گا، وہ گزر جائے گا. اس لیے تو جمع ہوتے ہیں. ہم اپنے آپ کو تیار کریں، آمادہ کریں، تیار کریں، آمادہ کریں. اور اسی تیاری کے لیے پروردگار نے اپنے رسول کو بھیجا. انا ارسلناک شاہد، میں نے تمہیں گواہ بنا کر بھیجا. مبشرا، بشارت دو لوگوں کو. کس کی؟ کامیابی کی، جنت کی. نذیرا، ڈراؤ کس سے؟ خوف خدا سے. خدا کو کوئی مسئلہ تھوڑی ہے کہ اگر ہم کو غلط کام کریں، نہیں. خدا نے انسان کو خلق اس لیے کیا ہے کہ وہ اس کی عبادت کرے، اس سے راضی رہے. خوف دو ان کو. خدا کے لیے کوئی مسئلہ ہے جہنم کی آگ کو بٹا دینا؟ نہیں، ہم خود کریٹ کرتے ہیں. داعین الی اللہ، اللہ کی طرف دعوت دینے والا کر بھیجا. سراجم و منیرا. مگر 11 ہجری میں یہ چراغ ظاہراً گل ہو گیا. یہ محبوب خدا، واقعاً سب سے زیادہ افسوس آپ کس کو ہوگا؟ کس کو ہوتا ہے افسوس سب سے زیادہ؟ کوئی چلا جاتا ہے. وہ خاتون، وہ میری بیوی کہ میرے ماں باپ قربان ہو اس پر، کہ میں نے تو اپنی زندگی میں انگلی بھی نہیں کٹائی مگر جس نے کوچے بنی ہاشم میں تماچے کھائے ہوں. وہ بیوی، جب روایت ہے کہ جب وہ بیوی آتی تھی تو رسول خدا کھڑے ہو جاتے تھے. وہ رتبہ دیا. ام ابیہا کہا حضرت سیدہ کو میرے پر. ارے سب سے زیادہ کس کو غم ہے باپ کا، مگر کیا کروں کہ ملک الموت بھی آتا ہے تو پوچھ کر آتا ہے کہ کیا آ جاؤں، اجازت ہے آنے کے لیے. ہاں عزیزان محترم سوچئے، ارے بیٹیاں باپ کے جنازے کی زینت ہوتی ہیں. ارے وہ بیٹی جو اپنے باپ کے کنارے پر، میرا مولا کائنات کہتا ہے کہ وقت رخصت رسول خدا کا سر میرے سینے پر تھا اور میں یہ دیکھ رہا تھا. ارے وقت غسل یا علی میرا کہتا ہے کہ پروردگار ہر دنیا کے کسی کے مرنے کے بعد سے نہ نبوت ختم ہوئی نہ وحی کا تعلق سوائے اس ہستی کے کہ یہ جیسے ہی دنیا سے گیا وحی ختم ہو گئی کائنات سے. یہ تو اگر دعوت کی طرف رسول نے نہ کہا ہوتا تو میں اتنا گریہ کرتا کہ میرے اشک خشک ہو جاتے. ہاں عزاداران محترم، یہ کس طرح آپ جانتے ہیں کہ امت اس وقت کی امت کس چیزوں میں مصروف تھی، اور یہ خاندان اہل بیت رسول کو تدفین اور تکفیل کرنے میں مشغول تھا. ارے وہ رسول کے جو اتنے لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہا تھا، چند لوگوں نے رسول کا جنازہ اٹھایا، چند لوگوں نے رسول کو دفن کر دیا، اور پھر اس کے بعد اگر یہاں پر بھی غم کی حالت ختم ہو جاتی تو میں پھر بھی کچھ نہ کہتا. آپ جانتے ہیں نا، کسی کا انتقال ہو جائے، خدا نہ خواستہ، ہر انسان ہے، زندگی ہے، آپ کے گھر میں آپ کے رشتہ دار کسی کا انتقال ہو، مگر کیا وہ گھر میں کوئی کھانا بناتا ہے؟ ارے لوگ اس کے گھروں میں کھانا لے کر آتے ہیں کیونکہ غم زدہ ہے. ہاں مدینہ والوں نے دیکھا کہ رسول کے انتقال کے بعد ایک گھر سے دھواں نکل رہا ہے. لوگوں کے ذہن میں خیال آیا ہوگا، ارے ابھی تو ان کے گھر کا ایک فرد گیا ہے، یہ کھانے بنا رہے ہیں. ہاں مگر نہیں سمجھے. جب قریب آ کر دیکھا، ارے وہ دروازہ کہ جس کو رسول سلام کرتا تھا اس امت نے اس کو آگ لگا دی. ارے وہ دروازہ ایسا گرا کہ میری بیوی کی پسلیاں بدن سے ٹوٹنے کی آواز تک آنے لگی. ارے یہ ظالم ایسے تھے کہ روایت میں ہے کہ بیوی دروازے کے نیچے، ارے 40 لوگ دروازے سے گزر گئے. ارے رسول خدا یہ کیسا ثواب اور اجر دے رہے؟ نہیں، اجر یہاں تمام نہ ہوا. ارے وہ علی جو سب سے قریب تھا، گلے میں رسی ڈال کر اسے کھینچتے ہوئے لے گئے. ارے دربار میں میری بیوی پہنچ گئی، اپنے رسول کا حق مانگنے کے لیے باہر بیٹھ گئی. جب تک میرے مولا کو نہیں چھوڑا بیٹھی رہی. ارے میں ہاتھ جوڑ کر کروں گا سیدہ، آپ کا علی آپ کو مل تو گیا. لا یوم کا ابا عبداللہ. ارے زینب تلے زینبیہ سے دیکھتی رہی مگر حسین واپس نہ آیا.
اور اتنے میں دیکھا ایک سر ہے جو ہوا میں بلند ہے اور اس کو میری بیوی دیکھ رہی ہے، دوڑتی بھی گئی، یا بتا یا محمد، اے رسول، اے پروردگار تقبل منا، ہمارے سے یہ قربانی کو قبول کر رہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں، ان کے مددگاروں میں شمار فرما۔ جو بیمار ہیں، خاص طور پہ جن کا نام لیا گیا ہے، کچھ لوگوں نے مجھے بھی نام لیا ہے، ان سب کینسر کے مریض ہیں، ہاسپٹل میں کوما کی حالت میں، پروردگار رسول خدا کی ذات اور ہستی کے صدقے میں پروردگار اپنے محبوب کے صدقے میں ان کو شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ مسلمان جہاں جہاں بھی ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، دشمنان اسلام کو نیست اور نابود فرما، ہمیں مقصد امام حسین کو سمجھنے کی، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں سنت رسول خدا پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہم نے ان ایام اعظام میں جتنی ہم سے کوشش ہو سکتی تھی، ہم حق تو ادا نہیں کر سکتے، مگر پروردگار ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ، ماتم حسین۔